تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک ہوتا ہے دن کا عروج، ایک ہوتا ہے دن کا زوال، دن کا ڈھلنا. تو طلوع آفتاب سے لے کر اور نصف النہار عرفی تک یہ دن کا عروج ہے، سورج اونچا ہوتا جاتا ہے. تو اس کو تو کوئی بھی ڈھلنا نہیں کہے گا، کیونکہ ابھی تک عروج پا رہا ہے سورج. اب سورج دائرہ نصف النہار پر پہنچا اور معمولی سا بال برابر جھکا تو یہ زوال شروع ہو گیا اور وقت ظہر کی ابتدا ہو گئی. تو چونکہ دن کے ڈھلنے کو شام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ شام کی ابتدا ہو گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت عصر کی ابتدا ہو گئی. وقت عصر کی ابتدا اور ہے، شام کی ابتدا اور ہے. وظائف کے معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شام کے اوراد ہیں اور کب پڑھنے ہیں، دن ڈھلنے سے لے کے غروب آفتاب تک. تو وہاں یہی مراد ہے کہ وہ اپنے دن ڈھلنے سے اس کو شام سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. شام کی چائے پہ میرے پاس آئیے گا، اس کو عصرانہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہوتی کب 3 بجے. شام کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ دن ڈھلنے سے یعنی ابتدائے ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مکمل ظہر کا وقت اور مکمل عصر کا وقت یہ شام ہے. نہیں، جو وظائف شام کے پڑھنے کے ہیں وہ پھر غروب آفتاب سے پہلے پڑھنا ہوں گے، ظہر یا عصر کے وقت میں. ہمارے شریعت مطہرہ نے مغرب سے رات کو مانا ہے اور صبح صادق سے دن کو مانا ہے. ہم روزہ دن میں رکھتے ہیں، لہذا پتہ چلا وقت فجر دن میں داخل ہے. حالانکہ صبح فجر کا الٹ مغرب ہے، لیکن مغرب رات میں داخل. الصیام الی اللیل، اور رات آنے تک روزہ پورا کرو، تو قرآن فرما رہا ہے. لہذا ثابت ہوا کہ غروب آفتاب سے رات کا آغاز ہو جاتا ہے. تو دن میں آتا ہے نا، شام دن میں ہوتی ہے، شام رات میں نہیں ہوتی. دن کا ڈھلا ہوا حصہ شام ہوتا ہے، یعنی جب دن آدھا ہونے کے بعد جب وہ اپنی انتہا کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اسے شام کہا جاتا ہے. افق کہتے ہیں جہاں پر زمین و آسمان اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ملتے ہوئے دکھائی دیں. اس کی بہترین صورت تو یہ ہے کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں تو سمندر کی جانب جب دیکھیں گے تو سمندر و آسمان جہاں ملتے دکھائی دیں، یہ افق ہے.